تو ایک طرح سے آپ کو پھر پتہ چلتا رہے گا کہ اب یہ کلاس ہو رہی ہے، اس کو ایسے جوائن کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ایزی. ایون جو دعاؤں کے سیشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ فوراً کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اگر کوئی آپ سے رجسٹریشن مس ہو جائے تو آپ الہدا آن لائن کا چینل جوائن کر لیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا 22 سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں نیتیں اللہ کے لیے خالص کریں، اور انشاءاللہ آج نیت کے خلوص کے بارے میں آپ کو بہت پیاری سی حدیث بھی سناؤں گی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں. آمین. اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جانے والا ذکر بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ چاہنا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی انہیں آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تم بخش دیے گئے ہو اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. تب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم سب کیوں جمع ہوئے اس کلاس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں سیکھیں، اور زیادہ جیسے ہمارے اندر ایک کانشیسنس آئے، شعور آئے دعائیں مانگنے کے لیے. تب آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی کراتے ہیں کہ یا اللہ ان دعاؤں کی کلاس کا مقصد تیرا چہرہ چاہنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا آواز آتی ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تم بخش دیے گئے ہو اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں اتنی برکت ہے اس دعا کی کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے اپنی نیت خالص کرتے ہیں. چلیے آیت نمبر 186 سورہ البقرہ، اس میں آج ہم ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے دعاؤں کو سننے کے اعتبار سے، ان کی قبولیت کے اعتبار سے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت دیتا ہے وہی اصل میں اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق مضبوط کر سکے، اللہ سے دعائیں مانگ سکے. جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے. اور دعاؤں کا بھی آپ دیکھیں ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ان میں ہدا کا لفظ آتا ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعائیں مانگی، جیسے اللہم انی اسألک الہدی والتقی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہی کثرت سے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا سہارا چاہیے. اور جب وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو رستے دکھاتے رہتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں، معاملہ فہمی ان کے اندر آتی ہے اور وہ بہتر اور پروڈکٹیو زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت 178 میں فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے. اور یہاں پہ اگر آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں لعلہم یرشدون، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے. اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے عمل کرنے کی توفیق مل جانا. کیونکہ آپ سوچیں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جیسے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جمعے پہ بھی لے کے گیا، آپ نے وہاں بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے اور بس فوراً جائے نماز اٹھائی اور باہر، یعنی مسجد نبوی میں، حرم میں. اور ان کو دیکھ کے بعد وہ حسرت ہوتی ہے کہ مثلاً اتنی ایسی جگہ جہاں ہر گھڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال قبولیت پاتے ہیں، وہاں آ کے بھی لوگوں کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی. اور ابھی پچھلے سال جب میں حج کرنے گئی تو میں نے دیکھا عرفہ میں نا، اب دیکھیں عرفہ کا دن ہی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اس میں لوگ اپنے فون پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، سو رہے ہیں، یعنی وہ سارا جو وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے وہ اس میں گزر جاتا ہے. تو جب ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو دل میں نا شکر گزاری آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے بنایا جن کو توفیق ہے دعائیں مانگنے کی. ہمیں ایک شعور ہے، ہمارے اندر احساس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ شاید برے لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے، اصل میں نا شعور نہیں ہوتا، جو قرآن میں نہیں آتا لا یشعرون، یعنی ان کو احساس ہی نہیں کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے.
جیسے آج کی کلاس میں کہ کل استاذہ نے ایک حدیث شیئر کی کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے دعائیں مانگتا رہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. یعنی جتنی دیر آپ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ کے لیے فرشتہ دعائیں کرتا رہتا ہے. اور آپ سوچیں نماز پڑھی اور ساتھ ہی فون اٹھا لیا, ساتھ ہی جا کے کوئی اور کام شروع کر دیا, تو وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ اور لغویات میں چلا جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نماز پڑھ کے آرام سے بیٹھ کے 5-10 منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنایا جن کے اندر شعور ہے, جن کے پاس علم ہے, اور ایسا علم ہے جو ہمارے عمل میں بھی ہے. پھر اسی طرح جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, حدیث قدسی سے, کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ رہتا ہے. جیسے ایک عالم کا بہت خوبصورت قول ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو ہدایت یافتہ نہ کہو جب تک اس کی موت نہ آ جائے, اور کسی انسان کو گمراہ نہ کہو جب تک اس کی موت نہ آ جائے. کیونکہ جو ہدایت یافتہ ہے کوئی پتہ نہیں وہ مرنے سے پہلے کچھ ایسے اعمال کرے کہ گمراہ ہو جائے, اور جو گمراہ ہے وہ مرنے سے پہلے ایسی سچی توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور وہ جنت میں چلا جائے. تو اس لیے ہمیں مسلسل ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تاکہ ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں. آپ دیکھیں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں احساس اور شعور کے ساتھ پڑھا کریں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر کی طرف ہدایت دینا کہ ڈائریکشن ہماری مرتے دم تک صحیح رہے. پھر اسی طرح اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرات کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی یہ بھی ایک ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کے عمل سے نظر آتے ہیں. یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا اس میں ایک خاص قسم کی رسپیکٹ اور خاص قسم کا خشوع ہوتا ہے, تو وہ نظر آتا ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا اور عام کتاب کو پڑھنا مختلف ہونا چاہیے. قرآن ایسا نہ ہو جیسے کوئی عام کتاب پڑھ رہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہ تب ہوتا ہے جس کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت توفیق دے دے. پھر ہم دعا کی قبولیت کے آداب اور اسباب دیکھ رہے تھے, خاص طور پر یہ 4 سبب انشاءاللہ. اور پھر ساتھ ہی ایک اور بہت زبردست حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اب دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں نا جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے, دعائیں نصیب ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعاؤں میں کون سی دعا تھی؟ اللہم بالرفیق الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی دعائیں مانگ رہے تھے. تو کون انسان ہے جو مرتے وقت بھی دعائیں مانگ سکتا ہے؟ جو زندگی میں بھی مانگتا ہے, جو زندگی میں کلمہ پڑھتا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, جو ذکر اذکار میں وقت گزارتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی ہم نے کوئی دعاؤں کی بک نہیں کھولی اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. کس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے؟ وہ جو زندگی میں بھی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے. پھر اسی طرح آج کی ہماری جو دعا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت پیاری دعا ہے. الحمدللہ ہماری بس ایک اور دعا حفاظت کی رہ گئی ہے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ اور دعائیں میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں وہ پھر ہم کریں گے. کل ہماری جو حفاظت کی دعائیں ایاک نستعین میں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی, اور پھر باقی جو دن ہیں اس میں پھر انشاءاللہ میں ایک اچھی سلیکشن آپ کے دعاؤں کی ہے وہ کرواؤں گی آپ کو. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا چلیے میں چیٹ ڈسیبل کر رہی ہوں کیونکہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ ذرا سے فوکسڈ ہو کے اس کو سنیں, ٹھیک ہے؟ دعا مکمل کر کے نا پھر انیبل کر دوں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا نمبر 22. اللہم رب السماوات و رب الارض
ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر آمين. اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ انگلش میں دیکھیے ترجمہ۔ O Allah, Lord of the heavens and Lord of the earth and Lord of the great throne, our Lord and the Lord of everything, one who cleaves the grain and the seed, and the one who sent down the Torah and the gospel and the criterion, I seek refuge from the evil of everything you have grasped by its forelock. O Allah, you are the first, thus there is nothing before you. You are the final, thus there is nothing after you. You are the ascendant, thus there is nothing above you. And you are the intimate, thus there is nothing besides you. Remove from us our debts, enrich us against poverty. آمین۔ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں ہے، سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح اسے حکم دیتے کہ دائیں کروٹ پر سو اور یہ دعا پڑھو، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی، تو آگے سے انہوں نے پھر جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ ابو صالح جو ہیں انہوں نے اپنے باپ سے، اور پھر انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الی فراشہ، کہ جب بھی بستر پر آتے تو پھر انہوں نے آگے سے اسی طرح دوسروں کو یہ دعا سکھائی۔ اور کیا دعا ہے؟ آپ اس دعا کو جب دیکھتے ہیں نا تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان سے دعا مانگی گئی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر جیسے توحید کا اقرار اس میں کیا گیا، اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے گئے ہیں۔ یہ ویسے تو مثلا رات کو سونے کی بھی دعا ہے، لیکن ہم اس کو ویسے بھی عام دنوں میں حفاظت کی دعا کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے اور اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں یعنی ان کے ایک کان جو ان کا ایئر ہے نا اس کا وہی اتنا بڑا، یعنی کئی 100 میل بڑا اس کا ایک کان ہے اس فرشتے کا۔ تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، تو اتنے بڑے عرش کا مالک، اس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ یعنی اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے عظیم رب، سب سے بڑا ہے، لیکن انسانوں کی چھوٹی چھوٹی حرکات اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے اعمال ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے۔ یعنی یہی ہمارے اس کے رب ہونے کی سب سے بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں، یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے کرا دیتی ہوں آپ کو۔ اللہم، اے اللہ، رب السماوات، آسمانوں کے، و رب، اور رب الارض، زمین کے،
وربا اور رب العرشی عرش کے العظیم بہت بڑے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی صفات سے پکار رہے ہیں. یعنی یا اللہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے, تو زمین کا بھی رب ہے, اور تو عرش عظیم کا رب ہے. ربنا ہمارا رب, و ربا اور رب کل شیء ہر چیز کا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اقرار کریں, جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے رب بھی ہیں اور ہر چیز کے رب بھی. یعنی انسان اپنی توحید کا اقرار کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. پھر فالق الحب والنوا, فالق پھاڑنے والا, الحب دانے کو, والنوا اور گٹھلی کو. یہ جو والنوا کا لفظ ہے نا, نیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دانے کو گٹھلی سے پھاڑنے والا. آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے, اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت سے کیوں پکار رہے ہیں. یعنی جو اتنے یعنی کئی گوشوں نیچے چھپے ہوئے بیج میں سے پودا نکال سکتا ہے, اس رب کے لیے کوئی بھی کام کرنا ناممکن نہیں. پھر اسی طرح اس کو اس کانٹیکس میں بھی آپ سمجھیں کہ جو رب دانے میں سے گٹھلی نکال سکتا ہے, دانے میں سے پودا نکال سکتا ہے, وہی رب جو ہے قیامت کے دن مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بیج بھی تو ڈیڈ ہوتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو اس میں سے پودا نکل آتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی جو زمین کے اندر دفن ہے وہ اس وقت تو مردہ ہے, لیکن قیامت کے دن یہی رب ان کو زندہ کرے گا, اور پھر جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کا حساب ان کو دینا ہوگا. پھر وَمُنزِلَ التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ, اور نازل کرنے والا ہے تورات, انجیل اور فرقان کا. یعنی فرقان سے مراد قرآن مجید بھی ہے, اور باقی کچھ اس میں روایات کے مطابق زبور بھی کہا, نہیں وہ تورات کو, تورات کے لیے بھی فرقان کا لفظ آتا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ قرآن مجید کے لیے آیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری کتابیں نازل کی. اس دعا میں کیا مقصد ہے اس دعا کے حصے کا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے انسان بنے, جب سے آسمان اور زمین بنی, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی, انبیاء بھیجے, تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکے. تو اتارنے والا یعنی نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے جب انسان آئے ان میں کچھ لوگ بھیجے, انبیاء جو لوگوں کو بتاتے رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, رب کی عبادت کرو, آخرت کے دن کے بارے میں ان کو احساس دلاتے رہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ایکنالج کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے بارے میں اقرار کرنے کے بعد, اب ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے, اعوذ بک من شر کل شیء, اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتی ہوں, من شر شر سے, کلی ہر شیء ان چیز کے. کہ اتنا زبردست دعا کا حصہ ہے نا کہ یا اللہ میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں, اور کون سا, انت آخذ جس کی پکڑے ہوئے ہے, بناصیتہ اس کی پیشانی, یعنی تو جس کی پیشانی پکڑے ہوئے. یعنی یا اللہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں جو تیرے کنٹرول میں ہیں, میں ان سے تیری پناہ مانگتی ہوں. آپ سوچیں کیا زبردست طریقہ ہے دعا کا. کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ مثلاً آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں شر ہوتا ہے, ہر میں خیر بھی اور شر بھی ہے. جیسے مثلاً آپ دیکھیں آپ درخت کے پاس کھڑے ہیں, اب کیا ہے وہ درخت آپ کے اوپر گر جائے تو اب کیا ہے وہ درخت نے آپ کو نقصان پہنچا دیا. اسی طرح مثلاً آپ کہیں باہر کھڑے ہیں, کوئی سانپ آ کے آپ کو کاٹ دے, وہ ایک کریشن ہے. پھر آپ دیکھیں آپ گھاس پہ کھڑے تھے, وہاں پہ چونٹی آ کے, فائر اینٹس, آپ دیکھیں کہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے, وہ جو چونٹی اگر بہت ساری کاٹ لیں آپ کو تو اتنا شدید الرجک ریاکشن ہوتا ہے ان چونٹیوں سے. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی, چاہے وہ انسان ہیں, جنات ہیں, یہ چرند پرند ہیں, جانور ہیں, باقی جو درخت وغیرہ ہیں, پانی, یعنی ساری مخلوق, کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. اوپر ہم نے یہی کہا نا کہ رب آسمانوں اور زمین کے, عرش عظیم کے, یا اللہ سب چیزیں تو کر سکتا ہے, تو میں تیری پناہ مانگتی ہوں ہر شر سے, یعنی ہر اس چیز کے شر سے, ہر اس مخلوق کے شر سے
جو تیرے کنٹرول میں ہے اور وہ ہر چیز ہے. پھر آپ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت 4 جملے ہیں. اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کریں. یہ نا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہم اے اللہ انت تو الاول پہلا ہے، فلیس تو نہیں ہے، قبل کا پہلے تجھ سے شیئن کچھ بھی. یعنی یا اللہ سب سے، اب دیکھیں نا کہ دنیا بنی اس سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کا نام لے کے نا آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتی، جو بھی لائنز لگا رہی ہے نا، پتہ نہیں آپ کا بچہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن اب نیکسٹ ٹائم اگر ہوا نا تو پھر میں آپ کو روم سے نکال دوں گی. ٹھیک ہے، ریموو کر دوں گی آپ کو روم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور مثلا ایک بے ادبی ہوتی نا کہ ان کے اوپر لائنیں لگا رہے ہیں. آپ کے بچے بھی اگر کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اپنے بچوں پہ، اور ان کو ادب سکھائیں کہ جہاں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح ڈس ریسپیکٹ فل مینر میں کام نہیں کرتے وہاں پر. اصل میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا تو ہماری امی اتنا ہمیں ان چیزوں کا ادب سکھاتی تھی، قرآن کا اور قرآن کے الفاظ کا، وہ سب باتیں. پتہ نہیں آج کل کے ماں باپ کیسی تربیت دیتے ہیں بچوں کو کہ جہاں پہ اللہ کی بات، اللہ کے نام لکھے ہوئے اس کے اوپر وہ لائنیں لگائیں. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اصل میں چیٹ نا اسی لیے ڈسیبل رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا سا فوکس کریں. irrelevant questions آپ لوگ پوچھتے ہیں کلاس میں نا، بالکل بھی. اب دیکھیں یہ کوئی اس سے ریلیونٹ سوال ہے جو بھی آپ نے پوچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اے اللہ انت تو ہی الاول پہلا ہے، فلیسا تو نہیں ہے، قبل کا تجھ سے پہلے، شیئن کچھ بھی. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین آسمان اور دنیا اور ساری مخلوقات بننے سے پہلے کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی سب سے پہلے جو وجود تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی آخر ہے اور تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں. یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا نا کہ جب ساری مخلوقات، ایون فرشتے جو ہیں وہ بھی مر جائیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. تو دنیا کی جو بگننگ تھی یا اس جہاں کی جو بگننگ تھی وہ بھی اللہ نے کی، اور اس جہاں کی جو اینڈنگ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. وَأَنْتَ ظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی ظاہر ہے اور تیرے اوپر کچھ بھی نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی جو انسان اپنے رب کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، جو انسان اپنی رب کی آیات پہ توجہ دیتا ہے، تو وہ ہر روز اپنے رب کا قرب کسی نہ کسی طرح حاصل کرتا ہے. کبھی کائنات کے ذریعے، کبھی اپنی دعاؤں میں، کبھی قرآن میں، کبھی عمل میں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے. یعنی آپ دیکھیں ایک دن ہوتا ہے انسان اتنا دکھی غمگین ہے، اور دوسرے دن اتنا خوش اور اتنا مطمئن ہوتا ہے. ایک دن اتنے ڈاؤن، اگلے دن اتنے ایکٹیو. تو یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی شان ہے کہ انسان کو وہ مختلف مراحل سے گزارتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے. اسی طرح آپ دیکھیں کائنات میں، دیکھیں کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی کلاؤڈی ہے، کبھی سنی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی خوش سالی ہے. تو یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اس سے اوپر کوئی، یعنی اور کسی کنٹرول میں یہ نہیں چیز ہے، صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور وہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں. یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو چھپے ہوئے ہم سے، یعنی ہمیں نظر تو نہیں آتے. صرف قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. تو ابھی تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب نہیں، وہی ہمارا رب ہے. اب آپ دیکھیں اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات. پہلے آپ دیکھیں 3 صفات سے ہم نے دعا مانگی، اور پھر ہم نے کیا کہا؟ اللہ سے
ہر شر سے پناہ مانگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور پھر کیا دعا مانگ رہے, اقضی ادا کر دے یا دور کر دے, انا ہم سے الدین قرض, یعنی جو بھی ہم پہ اگر قرض کا بوجھ ہے یا جو بھی ایسے مالی مشکلات ہیں تو یا اللہ وہ ہم سے دور کر دے. وَأَغْنِنَا اور ہمیں غنی کر دے من الفقری فقر سے یعنی محتاجی سے. اب دیکھیں دعا کے آخر میں مالی خوشحالی مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ مال جو ہے نا وہ ایک انسان کو سکون اور سٹیبلٹی دیتا ہے, ایک اس کی زندگی کا ایک وائٹل حصہ ہے. اگرچہ فتنہ ہے مگر اس کے ساتھ اس کی ضرورت بھی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اصل میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم فائنینشلی اتنے سٹیبل رہیں, اتنے غنی رہیں کہ پھر ہم اپنی عبادات اور اپنی دین کے کاموں پہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں, نہ کہ یہ کہ ہم انہی فکروں میں رہ کے اپنے رب کے لیے وقت نہ نکال سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا پھر انسان مسلسل ایک پریشانی ایک مشکل میں رہتا ہے کہ اب پیسے نہیں, اب یہ لینا ہے, اب بچوں کے لیے فلاں ضرورت نہیں پوری ہو رہی, میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی. تو وہ انسان پھر بعض وہ اپنی عبادات اور اپنی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں ان پہ زیادہ فوکس نہیں کر پاتا. لیکن جب ایک انسان فائنینشلی سٹیبل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جیسے ایوب علیہ السلام کی جو اگزامپل ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا اور وہ تب بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. تب بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے رات کو تیری عبادت کیا کرتا تھا. اور پھر اللہ نے جب ان کو آزمایا تب بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائے. چلیے انشاءاللہ میں کچھ اسٹوڈنٹس سے دعا پڑھوا لیتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں. جی قرۃ العین آپ پڑھی, اس میں دعا آسان ہے آج کی الحمدللہ. جی اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے رب اور عرش عظیم کے رب. ربنا و رب کل شیء ہمارے اور تمام چیزوں کے رب. فالق الحبی والنوا دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے. ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان تورات انجیل اور فرقان نازل کرنے والے. اعوذ بک من شر کل شیء میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں. انت آخذ بناصیاتی جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء اے اللہ تو ہی اول ہے بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر وانت الآخر فلیس بعدک شیء تو ہی آخر ہے بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوق شیء تو ہی ظاہر ہے بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء اور تو ہی باطن ہے بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں. اقضی عنا الدین واغننا من الفقر ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے. آمین. اللہ ہاں اقدی کریں, دعا اقضی. ہے نا. جی اقضی. ہاں شاباش, بارک اللہ فیک, گڈ جاب. جی اسما آپ پڑھیے. اللہم رب السماوات رب السماوات پہلے سے ہی پڑھا تھا. رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. دعا اب دیکھیں زواد جو ہے نا وہ اردو میں ہوتا ہے. زواد اردو میں ہوتا ہے, دواد ہوتا ہے, دواد. رب الارض, ہاں رب الارض ورب العرش العظیم. اے اللہ آسمانوں اور آپ نا زمینوں کے باء پہ رب. فتحہ کسرہ پڑھیے, زیر پڑھی, زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. کہاں سے؟ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. آپ باء پہ زیر پڑھی بار بار. جی اللہم رب السماوات ورب الارض ورب رب الارض ورب العرش العظیم. اے آسمانوں اور زمینوں کے رب اور عرش عظیم کے رب.
ربنا و ربا کل شیئن، اے ہمارے تمام چیزوں کے رب، فالق الحبی والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتی ہوں، انت آخذ بناصیتها، جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم دوبارہ دیکھیں آپ نے نا یہاں پہ ضمیر چینج کر دی، استغفر اللہ، انت آخذ بناصیتہ، یہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے جی، آرام سے پڑھ، دھیان سے پلیز. انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم انت الاول فلیس قبل کا شیئن، اے اللہ تو ہی اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعد کا شیئن، تو ہی آخر ہے پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوق کا شیئن، اور تو ہی ظاہر ہے پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے پس تیرے سوا کوئی چیز نہیں، اقضی ان الدین اغنینا من الفقر، ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فکر سے غنی کر دے، ہمیں فقر سے غنی کر دے. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. بشرا آپ پڑھیں، پھر انشاءاللہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں سیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، ومنزل التورات، فالق الحب والنوا، ٹھیک ہے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، ومنزل التورات والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان کے نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے پس تجھ سے ہی پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے پس تیرے سوا کوئی چیز نہیں، اقضی ان الدین واغننا من الفقر، ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے، فقر سے غنی کر دے. ہاں، یہ اقضی ان الدین، دوبارہ اس کو پڑھیں، دعاد ہے یہ نا، زواد اردو میں ہوتا ہے. اقضی ان الدین واغننا من الفقر. فکر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، وہ تو سوچ کو کہتے ہیں، فکر ہوتا ہے جسے جو محتاجی کو کہتے ہیں، قاف ہے یہ نا، یہ ڈیفرنٹ ورڈ ہے. چلیے ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.